وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کے راتوں کو قیام کرنا، اس کو نفل قرار دیا گیا، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، نفلی عبادت ہے یہ۔ اور تراویح کی سنت نماز، پھر آپ تہجد کے لیے اس کا اہتمام کریں، اور کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں انسان کو اپنے آپ کو شب بیداری کا، اس کی جو ہے نا ایک عادت ڈالنی چاہیے، اور نماز تہجد کا پابند کر لیا جائے۔ جب اس میں پابندیاں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اگر اپنے آزاد پہ نافذ کریں گے تو زندگی بدل جائے گی، اس میں روحانی برکتیں لوٹ آئیں گی، بے پناہ برکتیں حاصل ہو سکیں۔ من تقرب بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ اس میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے، بلائی کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نیت سے کوئی ایک نیکی کرتا ہے، تو یہ ایسے ہے اس نے جیسے باقی مہینوں میں وہ فرض ادا کر رہا ہے، یعنی نفلی کوئی نیکی کر لی، کوئی بھی نیکی کر لی، اس کا یہ ایسے ہے جیسے باقی مہینوں میں فرض آپ نے ادا کیا ہے، اتنا اجر ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ومن ادی فی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضہ، اور جو فریضہ ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، روزہ بھی فرض ہے، نماز فرض ہے، باقی فرائض کو پورا کرتا ہے، تو فرض ادا کرنا ایسا جیسے اس باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہیں۔ تو یہ خلاصہ یہ ہوا، جیسے باقی روایات میں بھی ہے، نفل کا اجر فرض کے برابر، فرض کا 70 فرائض کے برابر۔ 70 فرائض جتنا اجر و ثواب ایک فرض پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں برکتیں کتنی ہیں اور اس میں رحمتوں کا نزول کتنا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ خود ایک صبر ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا صبر ہے، بری عادات سے بچنا صبر ہے، خواہشات نفسانی سے بچنا صبر ہے، اور نیکی پہ قائم رہنا صبر ہے۔ اپنے آپ کو ہر طرح کے بری سوسائٹی میں انوالو کرنا، برائیوں میں انوالو کرنے سے اپنے آپ کو بچانا صبر ہے۔ جو اس میں رولز ریگولیشن ہیں، جو اس میں ایڈوائزز ہیں، ان کو فالو کرنا صبر ہے۔ تو صبر بڑا ایکسٹینسو عنوان ہے۔ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، اور جو صبر کرتا ہے اس کا ثواب جنت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری، ویلفیئر کا، ہیومن ویلفیئر، لوگوں کا خیال کرنا، ٹیک کیئر کرنا، خیال کرنا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، پیرنٹس کا، نیبرز کا، سوسائٹی کا، انسانیت کا، ہیومینٹی کا۔ تو عبادت تو آپ نے کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت، جو ہمیشہ کریم آقا سخی الاجبال ہیں، لیکن ماہ رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی تھی، تو وہ سنت رسول بھی ہے، حکم الہی بھی ہے۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ آپ جو ویک ہیں ان کا خیال رکھیں، کمزور ہیں ان کا خیال رکھیں، بیمار ہیں ان کا خیال رکھیں، کمزور ہیں ان کا، جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کی داد رسی کریں۔ آپ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے سے، چیریٹی کے ذریعے سے جتنا آپ دے سکتے ہیں کسی کو، تو یہ لوگوں کا، مخلوق خدا کا خیال کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بے حد و حساب اجر رکھا ہے۔ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم رزق کی تنگی کی اگر بات کرتے ہیں، ماہ مقدس میں روزہ کی عبادت کریں، نیکی کریں، اچھائی کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، نیکی کے راستے پہ چلیں تو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی فرما دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ من فطر فی صائم کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، اب یہ چیریٹیبل ورک ہے، آپ دیکھ لیں، یہ مخلوق خدا کی بھلائی کی بات آپ دیکھیں، کسی کا روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، اور جہنم سے رہائی اور آزادی، بخشش یعنی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اجر بھی اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا روزہ دار کا جو اجر ہوتا ہے۔ روزہ دار کا، جس کا آپ روزہ کھلوا رہے ہیں، اس کو جو اجر اللہ تعالیٰ روزہ کا عطا فرماتا ہے، اس کے برابر آپ خود بھی بے شک روزہ دار ہیں، اور آپ کو اس کا اجر برابر کا اجر ملتا ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی، اجر و ثواب برابر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کہ ہم مزید اجر کمائیں، خود بھی روزہ رکھیں، اور آپ خلق خدا کو روزہ افطار کرتے ہیں، افطار کروانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، کہا اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔